تفسیر کمی کی عبارت کو اٹھا کر آپ نے عثمان کا کرتا بنایا تھا، اب آؤ اس کا جواب دو۔ یہ ان لوگوں کی جو فکر ہے وہ یہ کہ وہ جی صحابہ کی توہین کریں تو ہم اہل بیت کی توہین کریں گے، کیا ہے ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق تھوڑی ہے۔ کی بارگاہ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نہایت معذرت خواہ ہے کہ چونکہ اس میں ورود سے ہم نے ایسی روایات کو ٹچ کرنا ہے اور ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جو ممکن ہے کہ نہایت سنگین ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے ان روایات کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو نواسب پیش کرتے ہیں اور اہل بیت کی توہین کرنے کی اس سے کوشش کرتے ہیں، ان کا تفصیلی ارادہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج ایک روایت کے جو یہ نواسب کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اصلاً جو روایات یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور یہ جو لوگ سٹیکر بناتے ہیں، ان میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، ان میں وہ بات نہیں ہوتی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور اہل بیت کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی روایت کے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ ایک روایت بیان یہ کی جاتی ہے کہ امیر المؤمنین کو بعوضہ کہا گیا ہے۔ بعوضہ کہتے ہیں جی مچھر کہا گیا ہے، العیاذ باللہ، امیر المؤمنین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس روایت کو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ امام صادق علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق بتا رہے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین ہیں۔ اگر امیر المؤمنین ہے تو اس کا درست ترجمہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی رکھتے ہیں، تاکہ ان نواسب نے جو اہل بیت کی توہین کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حلی اور نقضی دونوں جواب دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں جرت ہوتی ہے اس روایات سے استناد کریں۔ اصل روایت تفسیر کمی میں ہے، یہ ملاحظہ فرمائے، تفسیر کمی، تفسیر کمی السید طیب الموسوی الجزائری کی تصحیح اور تعلیق کے ساتھ، یہ علی بن ابراہیم قمی کی کتاب۔ اب یہ قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کہ خداوند متعال جو ہے وہ مثال دینے میں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ وہ ایک مچھر کی بھی مثال دے، فما فوقہ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ حق جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب اس آیت کے بارے میں کہ بعوضہ یعنی مچھر کی مثال جو ہے وہ خداوند متعال اگر دیتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ قَالَ الصَّادِقُ إِنَّ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ کہ اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ إِنَّ هَذَا الْمَثَلَ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو مثال دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعوضہ کی، یہ کس کے لیے ہے؟ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المؤمنین کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب توجہ کرنی ہے آپ نے کہ جب یہ کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہ امیر المؤمنین کے لیے دی ہے بعوضہ کی، نہ کہ یہ کہ خود وہ بعوضہ امیر المؤمنین ہیں۔ فالبعوضہ امیر المؤمنین، اب اس کا درست ترجمہ جو ہم انشاءاللہ نحوی قاعدے کے مطابق آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ فالبعوضہ لامیر المؤمنین، تو پس وہ جو بعوضہ ہے وہ امیر المؤمنین کے لیے مثال دی گئی ہے۔ وما فوقہ، اور جو اس سے بالاتر ہے، جس کا درجہ اس سے بالاتر ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ یہ روایت ہے۔ اب ہم اس کو نحوی قاعدے کے مطابق ایک دفعہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو کہ اس کا دقیق ترجمہ کیا بنے گا۔ اب اس کا ایک دفعہ آپ نے ترجمہ جو یہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال جو ہے وہ چھوٹی چیزوں یعنی مچھر کی جو مثال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور کہا گیا کہ روایت کے مطابق اس مثال کو جو دیا گیا یہ امیر المؤمنین کے لیے ہے، پس اس بعوضہ سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، اور جو اس سے بالاتر ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو وہابیوں کا، ناسبیوں کا ایک رقیق استدلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امیر المؤمنین کے لیے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ایک اور زاویے سے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ چونکہ آپ کہتے ہیں فالبعوضہ امیر المؤمنین، بعوضہ جو ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں، تو آپ جرت کریں اپنی بخاری کی اس روایت کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری حضرت مولانا محمد داؤد راز کی تحقیق کے ساتھ، اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ اس میں روایت کیا ہے؟ روایت 3535 ہے کہ اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔
اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب کوئی شخص، کوئی ناسبی فکر آ کر کہے کہ بھائی رسول اللہ اینٹ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی مثال دی گئی ہے، کنایتاً استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نہیں بھائی، فالبعوضہ امیر المؤمنین، یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو اینٹ ہیں یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العیاذ باللہ۔ آپ لوگوں کی سقیف اور گندی فکر کے مطابق اور جہالت کے مطابق جو آپ مثال وہاں پر دے رہے ہیں وہ مثال یہاں پہ فٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ کی اپنی صحیح بخاری ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ابھی تو جو آگے میں آپ کو ایک چیز بیان کروں گا، اس کے اوپر ناسبیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلے گی، اور دیکھیں گے کہ پھر کون ناسبی جرت کرتا ہے اس روایت سے استدلال کرنے کی، چونکہ میں اسی طرح کی روایت ان کی کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، کیونکہ ممکن ہے کہیں جی اپنی تحلیلیں کر رہے ہیں، اپنے ترجمے پیش کر رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی طرف اگر نگاہ کی جائے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک زبردست فیصلہ کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید کی آیت، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ جو مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ ان کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو جو ہم پیش کرتے ہیں وہ افراد کے جو عالم ہیں، علم رکھتے ہیں، فقط وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ناسبی یا مخالفین مکتب اہل بیت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عقل کی نعمت، ولایت امیر المؤمنین جو نعمت عظمی ہے، جب اس سے روگردان ہوئے تو عقل کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے، چونکہ آپ جو سب سے بالا ترین اور بلند ترین نعمت ہے وہ ولایت عظمی ہے، ولایت امیر المؤمنین ہے، اس کی نعمت سے جب یہ لوگ محروم ہو گئے تو میں اپنے شیعوں سے کہوں گا کہ اگر یہ لوگ اس طریقے سے فکر کرتے ہیں، روایات کے غلط ترجمے کرتے ہیں، بے سند روایات سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، آپ یہ لوگ جان لیں کہ جب یہ ولایت امیر المؤمنین جیسی ولایت عظمی کی نعمت سے محروم ہے تو عقل ان کے پاس کہاں ہوگی؟ اور یہ جو میں ان روایات کے جواب دے رہا ہوں، یہ مومنین کے لیے دے رہا ہوں، یا وہ افراد کے جو معتدل اہل سنت ہیں اور اس طرح سے ناسبیوں کی پیش کردہ روایت کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعاً شیعوں کی کتابوں میں توہین پائی جاتی ہے، یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ناسبیوں کے پاس عقل کہاں جو آپ ان کو یہ چیزیں سمجھائیں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہوا؟ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم جو یہ مثالیں دیتے ہیں قرآن مجید میں، یا جو بعوضہ کی مثال دی گئی، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اور ان مثالوں کو کون سمجھے گا؟ جو علم رکھتا ہوگا، جو عاقل ہوگا وہ سمجھے گا، نہ کہ یہ ناسبی افراد۔ تو یہ ایک نکتہ تھا۔ اس کے بعد چونکہ وہابی جو ہیں وہ رسول اللہ کی نسبت ایک اینٹ کی مثال قبول کر سکتے ہیں کہ رسول نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یقین کریں جیسے یہ ناسبی کام کر رہے ہیں، اگر شیعہ کام کریں اس طرح کے سٹیکر بنائیں، دیکھیں بخاری کی روایت رسول اللہ اینٹ ہیں، تو کیا آپ لوگوں کی عزت رہ جائے گی؟ کیا آپ لوگوں کی بخاری کی عزت رہ جائے گی؟ جواب ہمارے پاس بہت ہیں، وہ انشاءاللہ آج دیں گے بھی صحیح۔ یہ صرف اور صرف یہ جو اس موضوع میں ہم نے ورود کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اہل بیت کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہایت معذرت خواہ ہیں کہ چونکہ اس میں ورود سے ہم نے ایسی روایات کو ٹچ کرنا ہے اور ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جو ممکن ہے کہ نہایت سنگین ہو، لیکن چونکہ ان کو جواب دینا ہے تاکہ ان کا منہ بند ہو اور یہ اس کے بعد کبھی بھی اس طریقے سے کلام نہ کریں، تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ کہا تھا کہ ترجمے کی طرف دقت کیجیے گا، جو ترجمہ ہے اس کا وہ کہا کہ فالبعوض لامیر المؤمنین، جو مثال دی گئی قرآن مجید میں وہ امیر المؤمنین کے لیے دی گئی ہے۔ عرب میں، نحو میں، ادبیات عرب میں ایک قاعدہ ہے کہ کلام کو ہلکا کرنے کے لیے، تخفیف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ حروف کا حذف کر دیے جاتے ہیں، کچھ حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ حقیقتاً ان کا یعنی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، ظاہراً نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ترجمے میں معنی کرتے ہوئے وہ موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ لأفعلن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اصل میں تھا واللہ، یعنی خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن واو جو حروف جارہ تھی وہ اور جو قسم کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ واللہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ حروف قسم ہے۔ اب واو کو وہاں پر جو حروف جارہ ہے جو قسم کے معنی میں ہے اس کو وہاں پر کیا ہے؟ حذف کر دیا گیا۔ اور یہ نحو میں قاعدہ کہ وہو اضمار حرف الجر، کہ حرف جر کو مضمر یعنی چھپا دینا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اس کی نحو کی کتابوں سے مثال رکھتے ہیں تاکہ جو اہل علم افراد ہیں ان کے لیے مطلب واضح ہو جائے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، الاصول فی النحو،
یہ ابن سراج نحوی بغدادی متوفہ 316 اس کی پہلی جلد ہے۔ تو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لام حرف جر کیا کیا جاتا ہے، وہ جیسے وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْعَرَبِ اللَّهَ لَأَفْعَلَنَّ، اصل میں کیا تھا وَاللَّهَ لَأَفْعَلَنَّ، یہاں پہ واو حرف جر جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سبوے جو نحویین میں سے ہے، سبوے کیا کہتا ہے کہ جائز ہے کہ آپ کلام میں، اور یہ کثرت سے یہ کام پایا جاتا ہے کہ آپ تخفیف کی خاطر کیا کریں، کسی لفظ کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے، جیسا وہ کہتے ہیں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح لام کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آگے مثال میں لا ابوک، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے لام اضافہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ایک اور لام کو یہاں پر تخفیف دینے کی خاطر تاکہ زبان پر اس کا استعمال جو ہے وہ آسان رہے اور اس میں سہولت رہے، یہاں پر کیا ہے اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو اسے کلام عرب میں یہ چیز رائج ہے کہ آپ بعض کلمات یعنی حروف جارہ کو کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ آ جائیں، اب ہماری اس آیت کے اوپر آ جائیں، تو یہاں پر کیا ہے کہ ان ھذا المثل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ضربہ اللہ لامیر المؤمنین، جیسا کہ ہم نے متن میں دیکھا، تو فالبعوضہ جو آیا تھا وہ کیا بن جائے گا، فالبعوضہ لامیر المؤمنین، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ جو مچھر کی مثال ہے یہ امیر المؤمنین کے لیے دی گئی ہے، اور جو اس سے مافوق ہیں وہ رسول اللہ ہیں۔ میں یہ آپ کے سامنے متن دوبارہ سے ایک دفعہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ یہ تفسیر کمی اور اس میں اسی کی طرف آ جائیں، یہ دیکھیں، جب یہ دیکھیں پیچھے، اب اس کے اوپر کرینہ کیا، پیچھے ایک لفظ موجود ہے کہ ان ھذا المثل ضربہ اللہ لامیر المؤمنین فالبعوض لامیر المؤمنین۔ اب کیونکہ کلام میں تخفیف کی خاطر وہاں پر لام کو حذف کر دیا کہ لامیر المؤمنین وما فوق رسول اللہ، اور جو اس سے مافوق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پس یہ مچھر کی مثال امیر المؤمنین کے لیے دی گئی، نہ کہ یہاں پر آپ ترجمہ کریں کہ العیاذ باللہ خود وہ مچھر امیر المؤمنین ہیں، العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ، نقل کو کفر نباشت کے تحت ہم یہ کلام نقل کر رہے ہیں، اگرچہ سنگین ہے لیکن ناسبیوں کے اس پروپیگنڈے کا جواب دینا بھی لازم ہے۔ تو اصل میں دقیق ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس روایت کا حال۔ اچھا، یہ ترجمہ، اب ہم چونکہ ڈائریکٹ سند کی طرف نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں پہلے ترجمے میں اگر تعویل ممکن ہے، ترجمے کی تصحیح ممکن ہے، اس کو درست کرنا ممکن ہے، تو ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر متن جو ہے وہ اس کی تقویت ملتی ہے یا دیگر روایات کے ساتھ سازگار ہے، یا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناسبی پیش کر رہا ہوتا ہے، تو ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ متن کے اوپر کلام کریں۔ لیکن اگر ہم سند کی طرف آ جائیں تو اس کی سند میں بھی بعض علماء نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک راوی ہے اس میں جس کو قاسم بن سلیمان، جس کو ہمارے بعض علماء نے کیا کہا ہے، اس کی جر کی اور کہا کہ اس کے اوپر جر کی اور یہ ثقہ راوی نہیں ہے، بعض علماء نے جر کیا، اس کے باوجود بھی یہ کیا ہے، مختلف فی روایت بن جائے گی۔ میں صرف ایک آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ یہ ملاحظہ فرمائے الحبل المتین شیخ بہائی وثانی ایضا ضعیفہ، وہ کہتے ہیں دوسری روایت بھی ضعیف ہے، کس وجہ سے، کیونکہ یہ قاسم بن سلیمان سے روایت ہو رہی ہے، کس سے، جراح المدائنی سے وہ روایت کر رہے ہیں، وکل منہما فی کتب الرجال محمل، اور دونوں جو ہیں وہ کتب الرجال میں محمل ہیں، غیر موثق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک، اس کے بعد اگلی کتاب کفایت الاحکام محقق سبزواری کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 710 پہ کیا کہتے ہیں، وروایت القاسم بن سلیمان ہوا غیر موثق، یہ جو ہے وہ غیر موثق ہے، یعنی اس شخص کی ہمیں توثیق نہیں ملتی۔ البتہ ممکن ہے بعض علماء نے اس کی توثیق کی ہے، تو پھر بھی کیا بن جائے گی، مختلف فی روایت بن جائے گی۔ تو اس طرح کی مختلف فی روایت کو آپ پکڑ کر استناد کریں، چونکہ جب ہم ناسبیوں کے مقابل ہم استدلال کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اس کی سند پہ کلام کرو، پہلے اس کی سند پہ کلام کرو، اس کی سند صحیح ثابت کرو، پھر متن کی طرف جانا۔ بھائی آپ پھر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ اہل بیت کی توہین کا بیڑا آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے، چونکہ آپ لوگ قرآن و اطرت سے دور ہیں، رسول اللہ نے حدیث ثقلین جو بیان فرمائی تھی اس سے آپ کے مولویوں نے آپ کو دور رکھا، تو آپ نے فقط صحابہ کے ساتھ تمسک کر لیا، اہل بیت کے ساتھ تمسک نہیں کیا، اور اب آپ اہل بیت کی مقابلے میں کہتے ہیں جی وہ لوگ صحابہ کی توہین کریں تو ہم اہل بیت کی توہین کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی جو فکر ہے وہ یہ کہ وہ جی صحابہ کی توہین کریں تو ہم اہل بیت کی توہین کریں گے، کیا ہے ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق چھوڑی ہے؟ تو آپ ایسی روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن کی اسناد درست نہیں ہوتی، جن میں مجہول روات پائے جاتے ہیں، جن میں ضعیف روات پائے جاتے ہیں، جن میں مختلف فی روات پائے جاتے ہیں، آپ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اگر آپ آ جائیں نا اسی طرح ہم ان آپ کی کتابوں سے بلا سند روایات اور ضعیف روایات کو آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں تو آپ لوگوں کو کک نہیں بچے گا۔ اچھا، اس کے بعد
اب آ جائیں، جیسے کہا تھا کہ اس کا ہم نقضی جواب دیں گے، یہ مرحلہ اب اگر ان ناسبیوں میں جرت ہے برداشت کرنا اس کو، اور جرت ہے تو جواب دینا، کسی ایک میں جرت ہوئی تو جواب دے اس کا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف، جس طرح ہم یہ تشبیہ بیان کریں تو آپ لوگوں کو یہ تشبیہ گوارا نہیں ہے کہ فالبعوض للامیر المؤمنین، بعوضہ کی مثال امیر المؤمنین کے لیے ہے، تو آپ نے کہا کہ پس الیاذ باللہ مچھر جو ہیں وہ امیر المؤمنین ہے، تو آئیں بسم اللہ آپ کے صحابہ کی حالت دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 مولانا محمد داؤد راز کے ترجمے کے ساتھ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو روایت نمبر ہے 4081۔ یہاں پر روایت کیا ہے؟ جنگ احد کی بات، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے، رسول اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی جو ذبح ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام خیر و برکت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ وہ جو گائے دیکھی تھی وہ گائے کون تھی؟ جو اب کیونکہ رسول اللہ معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی جو خواب بھی ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب حقیقی ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو خواب تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ خواب میں رسول اللہ گائے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ احد کی لڑائی میں شہید ہونے والے صحابہ تھے، تو بس جو احد کی لڑائی میں شہید ہونے والے صحابہ تھے، کیا آپ کہیں گے وہ سارے گائے تھے؟ اب آپ کہیں نہیں جی تو مثال ہے، یہ کنایا ہے، یہ ایک تمثیل ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر جا کر آپ تعویل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر تعویل نہیں بلکہ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ مثال امیر المومنین کے لیے دی گئی ہے، لیکن وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں جی فالبعوضہ امیر المومنین، وہ بعوضہ امیر المومنین ہے۔ تو آئیں فیصلہ کریں کہ بھائی آپ یہاں پر کیا کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک قدم آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ ایک اور روایت جو ہے، چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ابن تیمیہ اور دیگر افراد نے کہا کہ والانبیاء معصومون فی الیقظہ والمنام ولہذا کانت رؤیا الانبیاء وحیا۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، چاہے وہ نیند میں ہوں چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہوں، اور ان کے جو رؤیا، جو ان کے خواب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مشہور اس کی ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور مقام پر آتے ہیں، بخاری میں دیکھتے ہیں کہ یہی جو مثال فالبعوض لامیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے لیے مثال دی گئی، بخاری میں ایک روایت ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور۔ اب وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم جو صحابہ ہو وہ ان بالوں کی مانند ہو جو اس جو گائے ہوتی ہے، سفید گائے کے اوپر جو کالے بال ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ قلیل ہوتے ہیں، ان کی مانند ہو۔ اب کہیں نا بھائی تم تو گائے کے بال کی مانند ہو، یعنی سیدھا کہہ رہا ہے تم گائے کے سفید بال کی مانند ہو، یا تم گائے کے کالے بال کی مانند ہو، تو آپ کہیں گے یہ صحابہ کی مدح ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ آپ اس روایت کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کی جرت کریں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کیا ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری، دوبارہ صحیح بخاری، اس طرح سے ہم آپ کی صحیح روایات سے استناد کرتے ہیں۔ فقال ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض او کالشعرۃ البیضاء فی جلد ثور اسود۔ یا تو تم کس کی مانند ہو؟ اس بال کی مانند ہو کہ جو سفید گائے کے اوپر جو کالے بال ہوتے ہیں، چونکہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، سفید گائے کے اوپر جو کالے بالوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو یہ اصل میں کنایتاً عرض کیا جا رہا ہے، قلت کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ناسبیوں کی فکر کے مطابق کہا جائے گا کہ بھائی تم تو سفید، صحابہ جو ہیں وہ سفید گائے کی کالے بالوں کی طرح ہیں، یا کالے گائے کی سفید بالوں کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کی مثال دی جا رہی ہے، گائے کے بال ہیں، صحابہ گائے کے بال ہیں۔ ٹھیک ہے، نعرہ لگاؤ صحابہ جنتی جنتی کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو صحابہ گائے کے بال ہیں، صحابہ گائے کے بال ہیں۔ لگاؤ بھائی، جرت کرو، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی فکر ہے۔ اب میں جس روایت کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلوانے لگا ہوں، اس روایت پہ ان ناسبیوں کی موت ہے۔ بھائی ہم نے جو تفسیر کمی سے روایت بیان کی، اس میں تو آپ کہیں کہ ترجمہ اس کا آپ نے درست نہیں کیا، ترجمہ یہ بنتا تھا، لیکن اب جو میں روایت آپ کی کتابوں سے رکھنے والا ہوں تو اس میں تو ترجمے کی تو اصل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی توہین آپ لوگوں نے کی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں روایت، تاکہ آپ کے لیے مطلب مزید واضح کریں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، معرفت علوم الحدیث حاکم نیشا پوری، اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، روایت بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ بید الحسین ابن علی، کہ رسول اللہ نے امام حسین کا ہاتھ تھاما اور کیا کہا کہ ترقّ عین بقّ۔ ٹھیک ہے،
اب یہ ترک عین بقا، یہ جو بقا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، کہ اس کا آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ اوپر آ جاؤ بقا کی آنکھ، ٹھیک ہے. ترک کا مطلب یعنی اسعد یعنی اوپر آ جاؤ، میرے اوپر چڑھ جاؤ. امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اوپر آ جاؤ بقا کی آنکھ. بقا کی آنکھ کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں بقا کی آنکھ. بقا کون ہے؟ بقا کسے کہتے ہیں؟ یہ نیچے اسی کے دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَتَرَقَّ بِمَعْنَى اسعد، ٹھیک ہے. وَعَيْنُ بقا كِنَايَةٌ عَنِ الصِّغْرِ، یہ چھوٹا یعنی چونکہ چھوٹے ہیں اس سے ہے. اور بقا جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ البرغوث، ٹھیک ہے. برغوث کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں برغوث کیا ہوتا ہے. برغوث کسے کہا جاتا ہے یہ توجہ کرنی ہے. یہ برغوث ہوتا ہے، یہ برغوث ہے کھٹمل، یہ ملاحظہ فرمائے، یہ برغوث ہے، انگلش میں بھی آپ کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آ جائیں بسم اللہ. آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کے ہاں روایت کیسی ہیں؟ اچھا اب میں مزید یہ آپ کو تصویر دکھائی، اب بقا کا معنی جو ہے وہ آپ کو ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں، المعانی لرسم معنی لکل رسم معنی، ملاحظہ فرمائیں. اب بقا کا یہاں پہ کیا ہے؟ آگے صفحہ نشین صفحہ اسکرین پہ آتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں. بقا کسے کہا جاتا ہے؟ بقا کہا جاتا ہے اپنی جو اردو آپ ڈکشنری پہ جاتے ہیں تو یہ اس معنی میں دیکھیں، یہ خود معنی پڑھ لیں. کیا ہے جی؟ بقا، وہاں پر کیا ہے؟ اوپر آ جاؤ بقا کی آنکھ. اب جو ترجمہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں بسم اللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے. بقا کی آنکھ. اب ہم اسی روایت کو دوبارہ آپ کی طرف لے کر آتے ہیں اور ان کے اپنے محققین نے جیسے بیان کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جیسا کہ یہ اب کیا ہے، البرغوث النہایہ فی غریب الحسن، آگے پھر نیچے خود وہ کہتے ہیں فقال للحسین یا قرۃ عین بقا، یہ جو کہا کہ اے بقا کی آنکھ کی ٹھنڈک. اب وہ بقا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض ادبا نے ہمیں خبر دیا وہ بقا جناب زہرا سلام اللہ علیہ العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ. بقا کا معنی آپ کو میں نے دکھایا کہ وہ بقا کی نسبت آپ نے جناب زہرا کی طرف دی ہوئی ہے. نیچے کیا کہتا ہے؟ ھذا قول سخیف، کتنا سخیف قول ہے یہ بھائی. پھر کیوں آپ کی اپنی کتابوں میں اس طرح سے توہین کرتے ہو؟ آگے ایک دم پڑھیں، کتاب الزہد للامام وکی بن جراح، اس کی پہلی جلد ہے. اس میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، ترک عین بقا. اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، عین بقا کنایۃ عن صغر العین، ٹھیک ہے. اور بقا کسے کہا جاتا ہے؟ بعوضہ. کہا تھا نا کہ پھر اس طرح کی روایت جو ہے وہ آپ کی کتاب سے جب نکل کے آئے گی چیخیں آپ کی عرش اولا تک جائیں گی. اب کسی ناسبی کے اندر جرت ہے نا تو اپنی ان روایات کا جواب دے جس میں آپ نے وہی الفاظ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بیان کیے اور امام حسین علیہ السلام کی توہین کی. دو معصوم شخصیات کی، اہل البیت کی دو شخصیات کی آپ نے اپنی کتابوں میں توہین کی ہے. تفسیر کمی کی عبارت کو اٹھا کر آپ نے عثمان کا کرتا بنایا تھا. اب آؤ اس کا جواب دو. میں اپنے شیعوں سے کہوں گا کہ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں. کوئی بھی آپ کو فارورڈ کرتا ہے کہتا ہے انسان بنو، آؤ اس کا پہلے جواب دو. تم میں اگر جرت ہے، واقعا تمہارے اندر اگر علمی شہامت ہے تو آؤ اس کا جواب دو کہ والبقا بعوضہ، بقا بعوضہ کو کہا جاتا ہے آپ کی لغت میں. اور حضرت زہرا کے متعلق آپ نے لفظ بقا استعمال کیا اور اس بقا کی آنکھ کی نسبت دی امام حسین علیہ السلام کی طرف. بسم اللہ، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. بہت زیادہ آپ کو توہین کھیلنے کا شوق ہے، ابھی آپ کا شوق پورا کریں گے اور انشاءاللہ اب آگے جو اقساط آئیں گی اس میں آپ کو لگ پتہ جائے گا. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.